بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد کی جانب سے خانہ بدوشوں سے سرکاری زمین واگزار کرانے کی کارروائی کو عوامی سطح پر خوب سراہا جا رہا ہے۔ یہ اقدام یقیناً قابل تعریف ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا انصاف کا ترازو سب پر یکساں لاگو ہوگا؟ کیا علی پور چٹھا میں سالوں سے قابض ان طاقتور عناصر کے خلاف بھی ایسی جرات مندانہ کارروائی ہوگی جنہوں نے سرکاری اراضی کو اپنی جگیر بنا رکھا ہے؟ علی پور چٹھا میں سرکاری زمینوں پر قابض عناصر نہ صرف عام لوگ ہیں، بلکہ بااثر سیاسی شخصیت، میونسپل کمیٹی کے ملازمین اور ان کے قریبی عزیز و اقارب شامل ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر خود ان قبضہ مافیا کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں۔ چیف آفیسر کی چشم پوشی، خاموشی اور بعض اوقات براہ راست تعاون ان قبضہ کو ایک قانونی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ میونسپل کمیٹی کی سرکاری دکانیں صرف چند ہزار روپے ماہانہ کرائے پر مخصوص افراد کو الاٹ کی گئی ہیں، جبکہ جو لوگ لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں صرف اس لیے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سیاسی یا خاندانی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ یہ عمل ناانصافی، کرپشن اور اقربا پروری کی بدترین مثال ہے۔ عوام میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے اور سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب عام آدمی بغیر اجازت کے ایک چارپائی بھی رکھے تو فوراً نوٹس آ جاتا ہے، لیکن بااثر افراد کھلے عام سرکاری زمینوں پر قبضے جمائے بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سابقہ اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم آسی اور رب نواز چدر نے ان قبضہ مافیا کو لگام ڈالنے کا تہیہ کیا اور چند عناصر سے سرکاری اراضی واگزار بھی کروائی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہی عناصر اسی جگہ پر واپسی قبضے جما رہے ہیں۔ اس کو ادارے کی کمزوری سمجھا جائے یا بے حسی، عوامی سطح پر مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ وزیر آباد کی طرح علی پور چٹھا میں بھی لاگ آپریشن کیا جائے، سرکاری زمینوں سے ناجائز قبضے ختم کروائے جائیں اور ان تمام سرکاری افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جو ان غیر قانونی اقدامات میں ملوث یا سہولتکار ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو عوام کا اداروں اور ریاست سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ علی پور چٹھا کے باسی انصاف چاہتے ہیں اور ایسا انصاف چاہتے ہیں جو صرف کمزور پر نہ چلے بلکہ طاقتور کو بھی قانون کے کٹہرے میں لا سکے۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیے جانے والا وطن عزیز کا مقصد کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔